قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبدع المبين الكريم والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار عرب و عجم مالک شاہ امم کائنات کا سب سے بڑا رہنما، انسانیت کا مسیحا، پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود پاک کی حضور میں قرآن عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو طریقہ میں نے بتایا تھا کہ آنکھوں کو بند کر کے تصورات کی دنیا میں غوطہ ہو کر سر کو دل کی جانب جھکا کر درود پاک پڑھا کریں، تو یہ طریقہ استعمال بھی کیا کریں۔ اور یہ ماہ ربیع الاول شریف ہے، اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا، درود کی محفل سجانا، یہی تو ایک کام ہے، اور اس سے اچھا کوئی کام نہیں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے بہتر ان تاریخوں میں درود پاک پڑھنے کے لیے ایک لفظ ہے کہ درود ہے تو وجود ہے، درود نہیں تو وجود نہیں۔ یہ ہمارا، آپ کا، سب کا، کسی کا من کل وجوہ درود پاک کا احسان ہے ہمارے وجود کو۔ تفسیر عزیزی علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب، تفسیر ساوی امام ساوی کی کتاب، یہ وہ کتابیں ہیں جن کتابوں کو ہر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آدمی مانتا ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے وہ بڑے بڑے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو حکم فرمایا، جبرائیل جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کر لے آؤ۔ تو حضرت جبرائیل زمین پر آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی تو مٹی نے کہا جبرائیل تجھے اللہ کا واسطہ نہ لے جائیں۔ تو حضرت جبرائیل نے مٹی چھوڑ دی۔ اور یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، جب ان کے سامنے اس کے رب کا نام لیے جائیں تو پھر وہ کچھ کلام نہیں کرتا۔ وہ غالب نے اپنے انداز میں کہا تھا، خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ بھی نہیں، ہم تو عاشق ہیں ان کے نام کے، ان کے نام کے ہی عاشق ہیں۔ تو جبرائیل خالی ہاتھ رب کی بارگاہ میں پہنچے تو رب نے فرمایا جبرائیل مٹی لے آئے۔ ایسا نہیں کہ رب جانتا نہیں ہے، جانتا ہے، اس کے باوجود بھی رب نے فرمایا یا جبرائیل مٹی لے آئے۔ تو جبرائیل نے عرض کیا مولا میں نے مٹی تو اٹھائی تھی مگر مٹی نے تیرے نام کا واسطہ دے دی تو میں چھوڑ کر چلے آیا۔ تو جبرائیل کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل کو فرمایا اسرائیل تم جاؤ زمین سے مٹی اٹھا کے لے آؤ۔ اسرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، انہوں نے مٹی اٹھائی تو مٹی نے کہا اسرائیل تم کو بھی جبرائیل کی طرح اللہ کا واسطہ نہ لے جائیں۔ تو اسرائیل نے کہا اے مٹی تم جس کے نام کا واسطہ دے رہی ہو اسی کا حکم ہے کہ میں تجھے لے کے جاؤں، تو یہ تو تیرا واسطہ آستہ کچھ نہ چلے گا، میں تجھے لے کر جاؤں گا ہی۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل آج سے لوگوں کی روح نکالنے کی باری تمہاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص موت کے وقت میرے نام کا واسطہ دے گا، اور یہ جبرائیل ہیں جو ہر شخص کو چھوڑ کر لے آئیں گے۔ تو اس لیے تم جاؤ، تم واسطہ کچھ نہیں سمجھتے ہو میرے نام کا، تو سنو تم کو مجھ سے محبت یہ الگ میٹر ہے، ہر شخص اس وقت موت کے وقت میرا واسطہ دے گا، جبرائیل چھوڑ کر آ جائیں گے مگر تو نہیں آئے گا، تو موت کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تفسیر عزیزی میں علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس مٹی سے ایک پتلہ خاکی تیار کیا۔ آپ خوب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں وہ پتلہ خاکی کن کا تھا؟ ہمارے آپ کے سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا تھا۔
اللہ رب العزت نے جب وہ پتلے خاکی تیار فرما دیا، قرآن پاک میں ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح، جب اس پتلے خاکی میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو تم لوگ سجدے میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا۔ تو اللہ رب العزت نے اس پتلے خاکی کو تیار فرمایا، رکھا کہاں؟ جنت میں۔ اب جنت کتنی بڑی؟ قرآن کہتا ہے ارضها السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی جو لمبائی ہے یہ جنت کی چوران ہے۔ اب اتنی بڑی جنت، اس میں آدم اکیلے بحیثیت انسان، باقی فرشتے تو تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کی اجنبیت کو ختم کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی کی سب سے نچلی والی پسلی کو نکال کر ماں حوا کو تیار کر دیا۔ اب حضرت آدم نے حضرت حوا کو جب دیکھا، دیکھنے لگے اتنی حسین و جمیل، حسن کا مرقع اور اتنی خوبصورت، جو دکھنے میں اتنی حسین ہو تو چھونے میں کیسی ہوگی۔ حضرت آدم نے ہاتھ بڑھایا۔ تفسیر ساوی کے لکھنے والے امام ساوی فرماتے ہیں رب کی طرف سے جو آواز آئی اس کو نقل یوں فرمایا، مہ یا آدم، مہ یا آدم، یعنی خبردار اے آدم رک جا، تو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو عرض کیا مولا تو نے اس کو میرے لیے بنایا؟ رب نے فرمایا ہاں تمہارے لیے۔ کہا پھر کیوں نہیں ہاتھ لگا سکتا؟ رب نے فرمایا تیرے لیے بنایا مگر تم دونوں کے بیچ میں ابھی نکاح نہیں ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا تمام فرشتوں کی موجودگی میں حضرت آدم و حوا کا نکاح پڑھایا۔ اب حضرت آدم نے سوچا کہ نکاح تو ہو ہی گیا، جو دکھنے میں اتنی خوبصورت ہو ان کو چھو کر دیکھا جائے۔ حضرت آدم نے پھر ہاتھ بڑھایا۔ پھر تفسیر عزیزی اور تفسیر صحابی کے لکھنے والے فرماتے ہیں کہ رب کی طرف سے آواز آئی مہ یا آدم، مہ یا آدم، اے آدم رک جا۔ تو حضرت آدم رک کر عرض کرنے لگے مولا چونکہ حضرت آدم کو قیامت تک ہونے والے تمام چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے دے دیا تھا، تو رب سے عرض کیا مولا لوح محفوظ میں جو تیرا کلام ہے کہ میاں بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی میاں کے لیے لباس ہے، طرفین کا یہ معاملہ ہے، تو اب رکاوٹ کیوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم ابھی نکاح ہی تو ہوا ہے نا، تم نے ان کا مہر ادا نہیں کیا ہے، ان کا مہر ادا نہیں کیا۔ عرض کیا مولا پھر مہر کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی آدم میرے محبوب پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اب بتائیے اگر حضرت آدم اگر وہاں درود پاک نہیں پڑھتے تو ہمارا آپ کا کسی کا وجود ہوتا؟ نہیں ہوتا نا۔ اور کوئی بھی نبی جان بوجھ کر رب کی نافرمانی نہیں کرتے، تو حضرت آدم کا وہاں درود پڑھنا ہمارا وجود اس بات پر دلالت ہے اور دال ہے کہ حضرت آدم نے وہاں درود پڑھا تھا، تبھی تو ہمارا وجود ہے۔ تو حضرت آدم نے پھر پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو درود پاک کی محفل منعقد کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کی میلاد سے جس چیز کو منسوخ کر دیے جائے وہ چیز کبھی فنا نہیں ہوتی، اس میں بقا ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، مقام ابراہیم وہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ نے مصلی بنانے کا حکم فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے میں رہتے تھے، شام سے لے کر فلسطین تک، فلسطین سے لے کر حجاز تک، وہ سارے علاقے پتھریلے تھے، نہ جانے کتنے سینکڑوں پتھر آپ کے قدموں سے لگے ہوں گے، بلکہ کوہ ابو قیس کی چھاتی پر چڑھ کر اپنی قوم کو حج کی دعوت دی، حج کی طرف بلایا۔ کسی پتھر کو اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ نے باقی نہیں رکھا، سب پتھر مٹ گئے، صرف ایک پتھر بچا، وہ ہے مقام ابراہیم۔ وہ اس لیے کہ اس پتھر پر چڑھ کر حضرت ابراہیم نے میرے نبی پر میلاد پڑھا تھا، ربنا وابعثہم فیہا رسولا، اے اللہ اے ہمارے رب اس رسول کو بھیج دے۔ تو باقی سارے پتھر مٹ گئے مگر مقام ابراہیم آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے۔
آپ سینکڑوں بار ہزاروں بار سنے ہوں گے کہ ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کب؟ جب لونڈی نے کہا مالک تیرے گھر میں تیرا بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اب انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، عرب کے فخرانہ مزاج میں یہ بات شامل تھی کہ اگر کوئی غلام کوئی باندھی خوشخبری کی بات لے کر آتے تو مالک ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے، تو ابو لہب نے آزاد کر دیا۔ اب جب نور رسالت کی روشنی گھر گھر پہنچ گئی، کائنات روشن ہو گئی، ابو لہب مر گیا، تو قبر میں سوال ہوا ما کنت تقول فی حق الشام الذی بعث فیکم۔ اور یاد رکھیں یہ حدیث پاک قرآن بخاری شریف میں 7 بار آئی ہے، 7 بار، اور ہر شخص سے یہ سوال ہوتا ہے، ہوگا۔ تو ابو لہب سے سوال ہوا، اے ابو لہب بتا اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ تقولو فعل مضارع ہے جس کا ترجمہ زمانہ حال یا مستقبل سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس لفظ کے آگے اگر کانا یکونو داخل کر دیا جائے تو پھر وہ زمانہ حال اور مستقبل سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ماضی استمراری کی طرف پھیر دیتا، یعنی لگاتار زمانے گزشتہ میں تم کیا کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے؟ جو شخص دنیا میں جو کہے گا وہی ان کا ایمان جواب دے گا، علم جواب نہیں دے سکتا۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہاں ہم سب میں سے بہت حضرات کو عربک نہیں آتی، مگر وہاں عربک میں آپ سے سوال ہوگا اور آپ عربک میں ہی جواب دیں گے، جھوٹ نہیں بول رہے کہ میرے امام سے بھی سوال ہوئے ہوں گے اور ہوں گے۔ اس لیے میرے امام نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو ابو لہب سے جب سوال ہوا ما کنت تقول فی حق الشخص الذی بعث فیکم، بتا اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو ابو لہب نے کیا کہا؟ ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، افسوس میں سے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا۔ جس نے ساری زندگی پتھر مارا، جس نے ساری زندگی گڑھے کھودا، جس نے ساری زندگی نبی کی راہ میں کانٹے بچھایا، جس نے دارالندوا میں بیٹھ کر نبی کے قتل کی سازش کی تھی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجھڑیاں پھینکوایا، جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے میدان بدر میں آیا، آج کہتا میں اسے نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، نہیں جانتا۔ مخالفت کا طوفان اٹھانے والا آدمی، ساری زندگی دیکھنے والا آدمی کہتا نہیں جانتا۔ 14 صدیاں گزر گئی، ایک مومن آج بھی قبر میں جب جاتا ہے فرشتے وہی سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق الشخص الذی بعث فیکم، بتا اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ مومن کہتا ہے فرشتے ذرا پیچھے تو ہٹیں، کائنات کو کیوں ملے، میں تو مر کر پہنچا ہوں اس دلڈبا کے واسطے، میں ساری زندگی ان پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، ان سے محبت کیا کرتا تھا، اگر نہیں جانتا تو ربیع الاول کے موقع پر جھنڈے کیوں لگایا کرتا تھا، لائٹیں کیوں لگایا کرتا تھا، یہ محبت بھی میں سے جانتا تھا۔ آئے ہیں میرے مزار پہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے اچھے نصیب ہوئے میرے مزار کے۔ تو ابو لہب نے ساری زندگی دیکھا مگر پہچان نہیں پایا۔ ہم نے آپ نے بظاہر نبی کو نہ دیکھا مگر پہچان رہا، کیوں ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ابو لہب نے سر کی آنکھ سے دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ آج کا مومن بظاہر سر کی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے مگر دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ درجل مسلم مقام مصطفیٰ آپ ہوئے مقام مصطفیٰ، مومن کے دل میں محمد عربی کا ڈیرا ہوا کرتا ہے۔ تو ابو لہب مر گیا، بخاری شریف کی حدیث ہے فلما مات ابو لہب نوریہ بعض اہلہ بشرحیبۃ قال له ماذا لقيت قال ابو لہب لم القى بعدكم خيرا من سقيت في هذه بطاقة صعبة۔ ابو لہب جب مر گیا تو کسی نیک آدمی نے خواب میں دیکھا، بلکہ علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب بتا تمہاری حالت کیسی ہے؟ تو ابو لہب نے کہا عباس میری حالت بہت بری ہے، حضور کی مخالفت بڑی مہنگی پڑی، میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں،
لیکن دوشنبہ کا جب دن آتا ہے میری اعضاء میں تکلیف ہوتی ہے اور میری انگلی سے کچھ مشروب ملتا ہے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا حضور کی ولادت کی خوشی میں جو بھتیجا سمجھ کر خوشی منایا تھا تو انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو جس انگلی سے میں آزاد کیا تھا اسی انگلی سے مجھے میٹھا ٹھنڈا مشروب ملتا ہے۔ اب امام ابو شامہ صحیح مسلم امام نوبی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں جب بھتیجا سمجھ کر خوشی منانے والے کافر کو اللہ رب العزت محروم نہیں کرتا تو اس مومن کا عالم کیا ہوگا جو نبیوں کا سردار سمجھ کر خوشی منائے۔ انہوں نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی تھی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی تھی۔ جب نبی نے اعلان نبوت کیا تھا تب اس نے مخالفت کی تھی۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث اور جلد باز میں سماعت کر لیں، ٹائم ہو گیا۔ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا یہود قال له یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معاشر اليہود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیۃ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه على النبي صلی اللہ تعالی وسلم وهو قائم بعرفۃ یوم الجمعہ۔ بخاری شریف جلد اول میں تقریباً 11ویں صفحہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب سے ایک یہودی شخص نے سوال کیا، اے امیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم لوگ پڑھا کرتے ہو؟ پوچھا حضرت عمر نے ایو آیتین، تو اس نے کہا کہ اے عمر بن خطاب وہ آیت تم لوگ جو پڑھتے ہو وہ آیت ہم یہودیوں کو اگر ملتی تو اس کے نزول کے دن میں ہم لوگ خوشی مناتے، عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ قد عرفنا ذلک اليوم والمکان الذی نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو قائم بعرفۃ یوم الجمعہ۔ تم مناتے، ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جہاں یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے تھے، جمعہ کا دن تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری۔ حضرت عمر نے کیا جواب دیا کہ ہم خوشی مناتے ہیں اور اس شان سے مناتے ہیں کہ جہاں یہ آیت اتری وہ عید کی جگہ ہم نے منتخب کر دی ہے۔ عرفات میں ہم نے عید کی جگہ منتخب کر لی ہے۔ اگر عید منانا ناجائز ہوتا تو حضرت عمر کیا جواب نہیں دیتے؟ اے کعب، اے یہودی شخص، وہ تمہارا دین ہوتا، وہ تمہارا دین ہے، تمہاری فطرت ہے، تمہارا طریقہ ہے کہ تم لوگ کسی بھی بات پر عید منانے لگ جاتے ہو، خوشی منانے لگ جاتے ہو۔ مگر حضرت عمر نے تشفی بخش جواب دیا کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں، اس جگہ کو بھی جانتے ہیں، اور جہاں پہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے۔ اور خود اللہ رب العزت جل جلالہ و مجدہ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ بلا شبہ میرے نبی نعمت ہیں، نعمت اللہ ہیں اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ جب حضور کی تشریف آوری کا ذکر اجتماعی طور پر ہو یا انفرادی طور پر ہو، جن کا ذکر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا اور جو ثابت ہوا اسی کا نام میلاد ہے، اسی کا نام میلاد ہے۔ اب مجھے بتائیے جب ایک آیت اترنے کی وجہ سے ہم سب آج بھی عید الاضحیٰ مناتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں، تو جس دن صاحب قرآن کی ولادت ہوئی تھی عید میلاد النبی کیوں نہیں منا سکتے؟ کیوں نہیں منا سکتے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یہ ہزاروں عیدوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کسی نے کہا کہ دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول، عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں کا ماخذ، دونوں کا اصل عید